بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 9 مئی 2025 روز جمعۃ المبارک۔ سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے غیر ملکی ہیں تو آپ بھی انفو ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجیے، بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ آج کے نیوز بلیٹن کو مکمل دیکھیے گا۔ شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ۔ جازان کے گورنر سبکدوش نئی تقرریوں کا اعلان، شاہی فرمان جاری۔ خادم حرمین شرف شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے شاہی فرمان جاری کر کے جازان کے گورنر شہزادہ محمد بن ناصر کو منصب سے سبکدوش کر دیا۔ ایس پی کے مطابق شاہ سلمان نے ان کی جگہ شہزادہ محمد بن عبدالعزیز بن محمد کو جازان کا گورنر مقرر کیا ہے۔ شاہ سلمان نے شہزادہ ناصر بن محمد بن عبداللہ بن جلوی کو نائب گورنر جازان مقرر کیا ہے۔ شاہی فرمان میں شہزادہ فہد بن سعد بن فیصل بن سعد الاول کو شورا کی رکنیت سے سبکدوش کر دیا گیا۔ سعودی اور امریکی وزراء خارجہ کا پاکستان اور انڈیا میں کشیدگی کم کرانے کی کوششوں پر گفتگو۔ سعودی عرب کے وزراء خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان اور ان کے امریکی ہم منصب مارکو روبیو نے پاکستان اور انڈیا کے درمیان کشیدگی کم کرانے کی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا۔ عرب نیوز کے مطابق دونوں وزراء خارجہ نے اس وقت ٹیلی فون رابطہ کیا جب جنوبی ایشیا کے ان دونوں ممالک کے درمیان بڑے تصادم کا خدشہ ہے۔ یہ پیش رفت ایک دن پہلے انڈیا کی جانب سے پاکستان کے مختلف شہروں پر میزائل حملوں کے بعد ہوئی ہے، جس میں 31 افراد ہلاک جبکہ 57 زخمی ہوئے ہیں۔ انڈیا نے اسے کشمیر کے متنازع علاقے میں 22 اپریل کو ہونے والے حملے کا جواب قرار دیا، جس میں 26 ٹورسٹ ہلاک ہو گئے تھے۔ انڈیا نے اس واقعے کا الزام پاکستان پر عائد کیا جبکہ پاکستانی حکومت کئی بار اس کی تردید کر چکی ہے۔ پاکستان نے کہا اس نے انڈیا کے 5 لڑاکا ہتھیاروں کو مار گرایا اور اس کے بعد فوجی جھڑپ میں کئی سرحدی چوکیوں کو بھی تباہ کر دیا۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے انڈین میزائل حملوں کو سنگین غلطی قرار دیتے ہوئے خبردار کیا کہ انڈیا کو اس کے نتائج بھگتنا ہوں گے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان ٹیمی بروس کا کہنا ہے کہ امریکہ اور سعودی عرب کے وزراء خارجہ نے علاقے کی سلامتی کے امور، اقتصادی معاملات اور انڈیا اور پاکستان کے درمیان کشیدگی کم کرانے کی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا۔ وزٹ ویزے پر حج کی کوشش بلانے والے پر 1 لاکھ ریال کا جرمانہ ہوگا۔ وزارت داخلہ نے واضح کیا ہے کہ جو کوئی بھی ایسے شخص کے لیے کسی بھی قسم کا وزٹ ویزا جاری کرے گا اور وہ شخص بغیر اجازت حج کی کوشش کرے گا، 1 ذی القعدہ سے 14 ذی الحجہ تک مکہ مکرمہ یا مقدس مقامات میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا یا وہاں قیام کرے گا، ایسی صورت میں وزٹ ویزے پر بلوانے والے شخص پر 1 لاکھ ریال تک کا جرمانہ کیا جائے گا۔ اور سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت نے کہا کہ خلاف ورزی کرنے والوں کی تعداد کے مطابق جرمانے بھی دہرائے جائیں گے۔ وزارت نے عازمین حج کی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے حج ضوابط کی پابندی اور خلاف ورزی پر اطلاع دینے کی بھی ہدایت کرتی ہے۔ ضیوف الرحمان قرآن کلاسوں سے استفادہ کریں۔ ادارہ امور حرمین شرفین میں شعبہ دینی امور نے عازمین حج کے لیے تعلیم القرآن پروگرام کے آغاز کا اعلان کیا ہے۔ ادارہ کا کہنا ہے کہ ارض مقدس میں موجود عازمین تلاوت قرآن کے خصوصی حلقوں میں شرکت کر سکتے ہیں۔ سبق نیوز کے مطابق حرمین میں دینی امور کے شعبے کی جانب سے عازمین حج کے لیے مسجد حرم میں تعلیم القرآن کے خصوصی حلقوں میں رجسٹر کرنے کی سہولت پیش کرتے ہوئے کہا کہ عازمین ارض مقدس میں اپنی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نہ صرف قرآن پاک بلکہ قرآنی تعلیمات سے بھی مستفید ہو سکتے ہیں۔ پاکستان بھارت کشیدگی، ایمریٹس ایئر لائن نے پاکستان کے لیے پروازیں معطل کر دی۔ پاکستان اور بھارت کی جاری جنگ کے باعث ایمریٹس ایئر لائن نے پاکستان کے لیے پروازیں معطل کر دی۔ خلیجی میڈیا کے مطابق ایمریٹس ایئر لائن انتظامیہ کا کہنا ہے کہ پاکستان کی فضائی حدود اور ایئرپورٹ تک رسائی کی جاری غیر یقینی صورتحال کے باعث پاکستان اور یو اے ای کے درمیان پروازیں ہفتہ 10 مئی تک معطل رہیں گی۔ اس فیصلے کے نتیجے میں کئی پروازیں بھی کینسل کر دی گئی ہیں، جس میں دبئی اور لاہور کے درمیان چلنے والی پروازیں 8 مئی کو وہ کینسل کی گئی ہیں۔ اور بتایا گیا ہے کہ ایمریٹس کی پروازیں معطل ہونے کی وجہ سے 8 مئی کی دبئی اسلام آباد دبئی کی پروازیں بھی کینسل ہو چکی ہیں۔ 9 مئی کو دبئی اسلام آباد اس کی بھی فلائٹ وہ کینسل کر دی گئی ہیں سیالکوٹ کے لیے، اور اس کے علاوہ وہ پروازیں وہ بھی کینسل کی جا چکی ہیں۔ کشیدگی سے فضائی آپریشن متاثر پاکستانی اور انڈین ایئرپورٹ پر کیا صورتحال ہے؟ پاکستان اور انڈیا کے درمیان کشیدگی کے نتیجے میں پاکستان میں اور انڈیا میں بھی شدید فضائی آپریشن متاثر ہوا ہے۔ مختلف شہروں سے آنے والی درجنوں پروازیں منسوخ، تاخیر یا متبادل ہوائی اڈوں کی طرف موڑ دی گئی، جس سے مسافروں کو شدید مشکل صورتحال کا سامنا ہے۔ پاکستان میں کل 42 ہوائی اڈے ہیں، جن میں 3 بڑے ہوائی اڈے کراچی، اسلام آباد اور لاہور میں واقع ہیں۔ ان کے علاوہ 6 درمیانے درجے کے ایئرپورٹ پشاور، ملتان، سیالکوٹ، فیصل آباد، کوئٹہ اور سکر میں ہیں، جبکہ باقی دیگر ایئرپورٹ چھوٹے درجے کے شمار ہوتے ہیں۔
कराची एयरपोर्ट पर जो है 10 परवाज़ रवाना होनी थी कल, और इसमें से 10 परवाज़ें जो 3 जो कैंसिल कर दी गई हैं मुख्तलिफ मकामात से, और लाहौर एयरपोर्ट पर 10 परवाज़ें रवाना होनी थी जिसमें से 5 कैंसिल और 5 डिले हुई हैं, और 10 परवाज़ों में से 3 परवाज़ें मनसूख, जबकि 3 को आने वाली परवाज़ों में से कराची मोड़ दिया गया। इसी तरह इस्लामाबाद में 52 परवाज़ें शेड्यूल थी जिनमें से 8 कैंसिल और 2 तखीर का शिकार हुई। 26 फ्लाइट में से 10 परवाज़ें कैंसिल आने वाली और 8 परवाज़ें तखीर का शिकार हुई। जुमेरात की सुबह कराची, लाहौर और सियालकोट की फ़ज़ाई हदूद एक बार फिर बंद कर दी गई, जिसके बायस परवाज़ों की रवानगी और आमद मुतासिर हुई। एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक ये बंदिश ऑपरेशनल वजूहात की बुनियाद पर की गई, ताहम सिक्योरिटी माहिरीन और ज़राए का कहना है कि इसके पीछे भारत और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी है। ये तीसरी मरतबा है कि एक हफ्ते के दौरान लाहौर और सियालकोट की फ़ज़ाई हदूद बंद की गई है। दर्जनों मुसाफिर मुख्तलिफ एयरपोर्ट पर घंटों फंसे रहे। कुछ का ताल्लुक इंटरनेशनल फ़्लाइट से है, जबकि कुछ मुसाफिर पाकिस्तान के एक शहर से दूसरे शहर के लिए सफ़र करने की गर्ज से एयरपोर्ट पहुँचे हैं। PIA के तर्जुमान ने मुल्क में जारी सिक्योरिटी सूरत हाल में पेश आने वाली रुकावटों पर वजाहत पेश करते हुए कहा, मुल्क की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल के बायस पाकिस्तान में फ़ज़ाई ऑपरेशन जो है वो मुतासिर हो रहा है। दूसरी तरफ अगर बात करते हैं इंडिया के लिए, तो इंडिया के 24 एयरपोर्ट पर जो फ़ज़ाई जो ऑपरेशन है उसको जो है वो भी मुअत्तल कर दिया गया। कौन कौन से एयरपोर्ट हैं उसमें चंडीगढ़ एयरपोर्ट, श्रीनगर, अमृतसर, लुधियाना, और इसके अलावा जो है इसमें भुंटार, और इसके अलावा किशन नगर, पटियाला, और इसके अलावा शिमला, और इसके अलावा जो है कंगरा, गग्गाल है, भटिंडा है इसमें, और इसके अलावा जोधपुर है, और इसके अलावा बीकानेर है, हलवारा है, और पठानकोट है, जम्मू है, लेह है, और इसके अलावा अडानी एयरपोर्ट जो कि मंदरा एयरपोर्ट है, जामनगर, और इसके अलावा हिरार राजकोट है, और इसके अलावा जो पोर बंदर जो है उसके अलावा जो है वहाँ पर किशोर, कंडाला, भूज, ये एयरपोर्ट हैं जो कि किए गए हैं। और अगर हैदराबाद एयरपोर्ट देखते हैं तो उस पर तमाम फ़्लाइट्स इस वक्त एयरपोर्ट की जो है वो ऑन टाइम दिखा रहा है। दिल्ली एयरपोर्ट पर भी तमाम फ़्लाइट्स को ऑन टाइम दिखाया जा रहा है। अगर हम वेबसाइट देखते हैं लाहौर एयरपोर्ट और कराची की, तो उसमें तमाम परवाज़ों को कैंसिल दिखाया जा रहा है। जाली फार्मास्यूटिकल कंपाउंड फ़रोख्त करने वाला सेल्समैन गिरफ्तार कर लिया गया। रियाद में फूड एंड ड्रग अथॉरिटी की तफ्तीशी टीम ने जाली फार्मास्यूटिकल मसनूआत फ़रोख्त करने की कोशिश करने वाले एक कंपनी के सेल्समैन को गिरफ्तार कर लिया। अखबार 24 के मुताबिक गिरफ्तार सेल्समैन के खिलाफ फार्मा कानून की शिक नंबर 34/2 के तहत मुकदमा दर्ज करके मुकदमा इदारा प्रोसिक्यूशन को भेज दिया गया। सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी का कहना है कि कानून की शिक नंबर 34/2 में वाज़ेह तौर पर दर्ज है कि जो भी जाली या एक्सपायर्ड जो है और गैर रजिस्टर्ड फार्मास्यूटिकल कंपाउंड, जड़ी बूटियाँ या अद्वियात वगैरह फ़रोख्त या करने की कोशिश करते हुए पाया गया, उसे 10 साल तक कैद या 10 मिलियन रियाल जुर्माना या दोनों सज़ाएँ एक साथ भी दी जा सकती हैं। अथॉरिटी ने फार्मेसी से ताल्लुक़ रखने वालों को सख्ती से हदायत की है कि वो कानून पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं और किसी भी हालत में कानून शिकनी के मुर्तकिब ना हों। खिलाफवर्जी करने वालों को कानूनी सज़ाओं का सामना करना होगा। SFDA ने इस हवाले से टोल फ्री नंबर 1 जो है 9999 भी जारी किया है, जिस पर किसी भी नौयत की खिलाफवर्जी की जो इतला है वो दी जा सकती है। पेरिस की सियाहत पर सऊदी शहरियों ने गुज़श्ता साल कितने मिलियन रियाल खर्च किए? फ्रांसीसी टूरिज़्म अथॉरिटी का कहना है कि गुज़श्ता साल पेरिस आने वाले खलीजी ममालिक के टूरिस्ट ने मजमूई तौर पर 1.8 अरब रियाल जो है खर्च किए हैं, और जिनमें 30% हिस्सा सऊदियों का रहा। सबक न्यूज़ के मुताबिक साल 2024 में पेरिस जाने वाले सऊदी टूरिस्ट की तादाद 95,000 रही, जिन्होंने 4,72,000 नाइट स्टे किया। फ्रांसीसी सियाहती कमेटी की जानब से जारी आदादोशुमार में मज़ीद कहा गया कि पेरिस आने वाले सऊदी टूरिस्ट ने मजमूई तौर पर 1,37 मिलियन यूरो, तकरीबन 600 मिलियन रियाल, एक दिन में औसतन 291 यूरो खर्च किए, जो कि साल 2023 के मुकाबले में 3% ज़्यादा है। आदादोशुमार के मुताबिक 51% सऊदी अपनी फैमिलीज़ के साथ पेरिस की सैर के लिए गए, जिनमें से 79% ने लग्जरी होटल में रहायश इख्तियार की, जबकि बाकी टूरिस्ट ने 3 और 2 स्टार होटलों में क़याम को तरजीह दी। पेरिस की सैर के लिए 67% सऊदी टूरिस्ट ने प्राइवेट टैक्सी, जबकि 31% ने मेट्रो और ट्राम का इस्तेमाल किया, जबकि 91% सऊदी म्यूज़ियम और दीगर मकामात पर गए, जबकि 51% ने अपना बेशतर वक्त ख़रीदारी में गुजारा है। कमिश्नर जद्दा का दौरा हज, टर्मिनल एहलकारों से मुलाकात और खिदमात का जायज़ा लिया।
کمشنر جدہ شہزادہ سعود بن عبداللہ بن جلوی نے جمعرات کو شاہ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر حج ٹرمینل کا دورہ کیا اور عازمین حج کو فراہم کی جانے والی خدمات کا جائزہ لیا۔ سعودی خبررساں ایجنسی ایس پی کے مطابق کمشنر جدہ کی حج ٹرمینل آمد کے موقع پر ڈائریکٹر جنرل محکمہ پاسپورٹ اینڈ امیگریشن جوازات جنرل صالح بن سعد المربع اور جدہ ایئرپورٹ کے سربراہ انجینئر رائد المدہم اور دیگر اعلیٰ عہدیداروں نے ان کا استقبال کیا۔ کمشنر جدہ نے اپنے وفد کے ساتھ حج ٹرمینل پر موجود مختلف اداروں کے سربراہان سے ملاقات کی اور آنے والے عازمین حج کو فراہم کی جانے والی سروسز کا جائزہ لیا۔ حج ٹرمینل کے ذمہ داروں نے کمشنر جدہ شہزادہ سعود بن عبداللہ بن جلوی کو جوازات کے امیگریشن کاؤنٹرز کے بارے میں تفصیلی طور پر مطلع کیا۔ کمشنر کو ٹرمینل پر موجود صحت مرکز کے بارے میں بھی تفصیلات سے آگاہ کرتے ہوئے عازمین کو فراہم کی جانے والی طبی خدمات کے بارے میں بتایا گیا۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے آپ ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم۔